بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنی بھائیوں سے تھوڑا سا توجہ چاہوں گا، کوئی دل آزاری مطلب نہیں ہے، کوئی تنگ کرنا مطلب نہیں ہے، بات کرنا مطلب ہے۔ ایک عرصے تک کہتے رہے کہ اہل بیت میں اور کچھ لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ شیعہ حضرات نے اختلاف بنائے ہوئے ہیں۔ آج الحمدللہ سارے ٹی وی چینل، سارے میڈیا پر بات ہو رہی ہے کہ بی بی اپنا حق مانگنے گئی تھی اور بی بی کو حق نہیں دیا گیا۔ تو میرا جوان کل رات مجھ سے کہہ رہا تھا مولانا ایک صاحب نے ابھی بہت بدتمیزی کی ہے جناب زہرا کے حوالے سے، میں تو وہ جملے بھی نہیں کہہ سکتا۔ ایک مولوی ہیں، ایک اہل حدیث عالم ہے جو گولڈ ٹی وی پر ماہ رمضان بھی بہت آتے ہیں، انہوں نے ابھی چند دن پہلے 3-4 دن پہلے کلپ ڈالا ہے اور انہوں نے بی بی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو میں نے کہا کہ جی مجھے اس کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پاکستان کا سنی بھی اہل بیت کا مرید ہے، پاکستان کا شیعہ بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ چہروں سے نقاب ہٹ رہی ہے، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے علماء کے دلوں میں اہل بیت کا بغض کتنا ہے۔ ان کے بعض علماء تو مولانا طارق جمیل جیسی شخصیات تو اہل بیت کے پیغامات پہنچا رہے ہیں، جی انجینئر محمد علی تو وضاحتیں کر رہے ہیں، مولانا جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے فضائل کا پہلو ہے، کچھ چیزیں ان میں ہیں جن کو قابل اعتراض ہیں جو باتیں، البتہ اسحاق صاحب نے بڑی الجھنیں دور کی ہیں۔ تو ویسے بھی یہ دور تو تشیع کا دور ہے، مستقبل شیعت کا ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے مستقبل بہت روشن ہے، آج گزار دیجئے کل آپ کا ہے، اور بہت چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں۔ اب سے 5-8 سال پہلے تک تو کہا جاتا تھا کہ اہل بیت میں اور ان میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، اب بول رہے ہیں کہ ہاں بی بی مانگنے گئی تھی مگر بی بی کا تھا نہیں، اور ایسی بھونڈی دلیلیں دی جا رہی ہیں، بی بی کا نہیں تھا اس لیے بی بی کو نہیں دیا، حضرت نے فلاں نے اس لیے بی بی کو نہیں دیا، اس لیے بی بی کو نہیں دیا کہ میراث تو اس کی ہوتی ہے جس کا انتقال ہو جائے، جس کی رحلت ہو جائے، جو مر جائے، نبی تو زندہ ہے۔ عجیب داستان ہے جی، نبی زندہ ہے اس لیے میراث بی بی کو نہیں دی، تو زندہ کا خلیفہ کیسے بن گیا؟ آپ ایک جگہ سے بچیں گے تو دوسری جگہ سے مشکل میں آ جائیں گے۔ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں، یہ کم سے کم طے ہو گیا کہ بی بی مانگنے گئی تھی، بی بی کو نہیں دیا گیا، یہ گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ اب یہ فلاں کو میں نہیں مانتا، فلاں کو، یہ والی باتیں آہستہ آہستہ اور کلیئر ہوں گی۔ اہل بیت سے جس نے بھی ٹیڑھی آنکھوں میں بات کی ہے نا، بڑے لوگ نہیں جب سنبھال سکے تو آج کے لوگ کیسے سنبھالیں گے؟ میرا اور آپ کا کام ہے اہل بیت کے فضائل پڑھنا، خود بخود ایک وقت آئے گا کہ اسی دروازے پہ سب آ جائیں گے، اور اس دروازے پہ لوگوں کا آنا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور میزبانی کیجئے، خدمت کیجئے آنے والوں کی۔ یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ نیاز خود بنائی اور خود کھا لی، کارنامہ یہ نہیں ہے۔ نیاز بنائیے، انہیں کھلائیے جو کھاتے نہیں ہیں، ان کا زیادہ احترام کیجئے۔ اگر لوٹا دے، منع کر دے، کہے کہ میں نہیں کھاتا، کوئی بات نہیں، دوبارہ دیجئے گا، دوبارہ لوٹا دے پھر بھی دیجئے گا، اس لیے کہ یہ آپ کا اور اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا اور حسین کا مسئلہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ 3 دفعہ سے زیادہ کی ضرورت پڑے گی، پھر اس کی طرف سے پیغام آئے گا ہم بھی نیاز کرتے ہیں۔ جی جو لوگ نیاز کو مانتے نہیں ہیں وہ مکے سے زمزم لا کے ضرور بانٹتے ہیں۔ اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے، حسین کی نیاز اثر نہیں کرے گی؟ یہ جو حلق سے لقمہ اترتا ہے نا، اس کا اثر ہے۔ پیار بانٹیے، محبت بانٹیے، قربتیں بڑھائیے، سنی بھائیوں کو اپنی جان جانیے، ان کو اپنے ساتھ رکھیے۔ اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اسے دور کیجئے، جو آپ کی غلطیاں ہیں انہیں بھی ٹھیک کیجئے۔ سارے شیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، توجہ ہے آپ رات کی؟ جو شیعوں کی غلطیاں ہیں وہ شیعوں کو دور کرنا چاہیے، ناراض ہو رہے ہیں آپ ان سے۔ جو سنیوں کی غلطیاں ہیں وہ سنیوں کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ 10 غلطیاں اہل سنت کی ہیں، 10 غلطیاں شیعوں کی ہیں، وہ انہیں ٹھیک کرنی چاہیے، یہ انہیں ٹھیک کرنی چاہیے۔ شیعہ حضرات کی 1-2 غلطیاں بتا دوں، میں گھبرا کے ماشاءاللہ کچھ تو بول ہی لے رہا ہے، اور سنی حضرات کی 1-2 غلطیاں بتا دوں۔ سنی حضرات 2 غلطیاں اپنی ٹھیک کر لیں۔ ایک غلطی تو یہ ٹھیک کر لیں کہ سارے صحابہ کو عادل بولنا چھوڑ دیں، ورنہ روزانہ پشیمانی کے علاوہ کچھ اور نہیں ملے گا۔
صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ کر لی؟ سارے صحابہ عادل نہیں تھے، اور جو تعریف صحابہ کرام کی ہے اس کے مطابق تو سارے صحابہ بھی صحابہ نہیں تھے. ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، ہر ساتھ بیٹھنے والا یار نہیں ہوتا. جی دیکھا جاتا ہے کہ مقصد سے کون قریب ہے. مقصد سے جو قریب ہے، جتنا وہ قریب ہوتا چلا جائے گا، پھر دوبارہ تسلی دیجئے، تھک تو نہیں رہے، جتنا مقصد سے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ اس کا دوست، اس کا صحابی، اس کا چاہنے والا شمار ہوگا. اس لیے سارے صحابی برابر نہیں، اور سارے صحابی صحابی نہیں. نبی کی کلاس میں 10 ٹاپ 10 صحابیوں میں سب سے بڑے صحابی کا نام سلمان فارسی ہے، جو 10ویں درجہ ایمان پر فائز ہیں. جی میں تو پریشان تھا کہ جو ایمان کے آخری درجے پر فائز ہو وہ تو سلمان ہو گیا، تو مولا سلمان کیا ہوگا؟ تو مجھے ایک ہی جملہ سمجھ میں آیا کہ سلمان آخری درجے پر فائز ہو کر بھی مومن کہلاتے ہیں، اور مولا سلمان امیر المومنین کہلاتا ہے. اس پر ایمان لانا ایمان ہے. لہذا ایک یہ عقیدہ اپنا ٹھیک کریں. اس کو بار بار اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے ہمارے بھائیوں کو، اور ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ ایک دوسرے کا ہمارا نقصان ہو. دوسرا، اپنا ایک عقیدہ ٹھیک کریں، اپنا ایک رویہ ٹھیک کریں، اور وہ ہے اہل بیت کے فضائل کا بیان. جی کہیں کسی حدیث میں سرکار نے نہیں فرمایا کہ فلاں فلاں صحابی شخصیات بڑے محترم لوگ ہیں کہ ان کے بیان کرو فضائل، ان کا ذکر کرو اپنی مجلسوں میں. صرف اہل بیت کے لیے کہا ہے، مولا علی کے لیے کہا ہے کہ اپنی مجلسوں میں علی کا ذکر کیا کرو. تو اپنی ہر مجلس کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے جنہوں نے اپنے مدرسے کا نام تبدیل کیا، مولا علی کے نام پر کتاب لکھی. جب ان سے پوچھا گیا یہ آپ کی رویے میں تبدیلی کیسے آئی، کہنے لگا کہ ایک دن میرے پیچھے پڑھنے والا ایک نمازی جو 20 سال سے میرا جمعے کا خطبہ سن رہا تھا، ایک دن میرے پاس آیا، کہا مفتی صاحب سرکار کی حدیث صحیح سند ہے یا نہیں کہ نبی نے فرمایا یا علی آپ کا ذکر کرنے سے لوگوں کو شفاعت اور لوگوں کو شفا ملے گی، یا علی جو آپ کا ذکر کرے گا اپنی مجلس کے اندر اس کی مجلس کو زینت ملے گی. پھر امت کی طرف خطاب کر کے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. مولانا سے فرمانے لگے، میں نے اسے کہا یہ حدیثیں صحیح ہیں، سرکار نے فرمایا ہے. تو کہا میں آپ کا 20 سال سے خطبہ سن رہا ہوں، آپ تو علی کی بات نہیں کرتے. مفتی صاحب فرمانے لگے اس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اس کے بعد میں نے طے کیا کہ اب اپنے کسی بیان میں بھی، کسی خطبے میں بھی علی کی بات کے بغیر بات نہیں ہوگی. تو اب میں مسلسل علی کی بات کر رہا ہوں. تو دوسرا پیغام اپنے بھائیوں کے لیے یہ ہے. تیسرا، 2 پیغام اپنے شیعہ بھائیوں کے لیے، اور ایک پیغام یہ کہ یہ ممبر خونی ماتم کی تقریروں کے لیے، شہادت ثالثہ کی گفتگو کے لیے، تقلید کون کرتا ہے کون نہیں کرتا اس کی جگہ نہیں ہے. توجہ ہے؟ کوئی خونی ماتم کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہ نہ کرنے والوں کے خلاف، جو نہیں کرتا وہ کرنے والوں کے خلاف ممبر سے باتیں نہ کرے. یہ مجلس ان موضوعات کی جگہ نہیں ہے. شہادت ثالثہ کا موضوع ممبر کا نہیں ہے. کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، کون کیا سوچتا ہے، یہ موضوع یہاں کا نہیں ہے. ہر ایک کا انفرادی مسئلہ ہے، اجتماعی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو جس سے وابستہ ہے، جو جسے اپنا بڑا مانتا ہے اس کے کہنے پہ چل رہا ہے. تقلید تو ویسے دنیا میں سارے شیعہ کرتے ہیں، مجھے آج تک کوئی شیعہ نہیں ملا جو تقلید نہ کرتا ہو. آپ کو ملے تو مجھے مجلس کے بعد ملوائیے گا. ایک صاحب جو ہے میرے ساتھ 1 ہفتے تک تقلید کے خلاف بولتے رہے، حج پر تھے میرے ساتھ، اور جب وہ طواف کرنے لگے تو چوتھے چکر میں ان سے غلطی ہوئی، اور پھر دوبارہ سے انہوں نے ٹھیک کر کے مجھے بتایا میں نے یہ غلطی کی اور ایسے ٹھیک کر لی. میں نے کہا یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہنے لگے تحفۃ العوام ساتھ لایا ہوں. میں نے کہا جی میں تو ایک مجتہد کی تقلید کو آپ کو سمجھا رہا تھا، آپ تو 5 مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ تحفۃ العوام تو 5 مجتہدین کی تقلیدوں پر فتوے ہیں. تو مجھے تو کوئی شیعہ نہیں ملا جو تقلید مانتے نہیں ہیں. بہت سے وہ اور بات ہے، یہ تو بہت ہوتا ہے. میں نہیں مانتا، کرتے وہی ہیں جو نہیں مانتے. تو یہ تو ہوتا ہے. توجہ ہے نا؟ مولانا اسحاق صاحب اپنے مجمع سے کہہ رہے تھے نا، سنی مجمع سے، سنو خبردار، شیعہ اگر علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو کیا غلط پڑھتے ہیں؟ کیا علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ تو سارے سنی مجمع نے کہا ہاں، ان سے اقرار، یہاں سنی بتاؤ علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ سب نے کہا ہاں علی اللہ کے ولی ہیں. کہنے لگے بس فرق یہی ہے تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو. شیعہ مانتا بھی ہے بولتا بھی ہے.
تو یہ تو ہوتا ہے، بہت سے لوگ بہت ساری چیزیں مانتے نہیں ہیں مگر اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جگہ جو ہے یہ ان الجھنوں والے موضوعات کو بیان کرنے کی نہیں ہے. میں آپ سب سے، بچوں سے، جوانوں سے، بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ میں خطیب، میں ذاکر جب یہاں آ کر زندہ باد مرد آباد حلالی حرامی کی باتیں کروں کسی موضوع پر، تو خدا کے لیے کم سے کم پرچی اس کو ضرور بھیج دیں کہ بھائی یہاں پر یہ والی باتیں نہیں کرو. مولا کے فضائل کیا کم ہے جو تم ہمیں ایک دوسرے کو حلالی حرامی بول رہے ہو؟ اہل بیت کے کمالات بیان کرنے کا موضوع کیا کم ہے جو تم آپس میں لڑوانے کی باتیں کر رہے ہو؟ ہم تو سنیوں سے پیار کر رہے ہیں، تم آپس میں لڑ رہے ہو. ہم تو ہندوؤں کو مجلس میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں، تم آپس میں لڑ رہے ہو. تو بہت سارے 50 لاکھ موضوعات ہیں جنہیں بیان کرنا چاہیے. تو خدا کے لیے ایک تو یہ والا موضوع کسی طرح سے ہمارے ہاں آہستہ آہستہ ریموو ہونا چاہیے. اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ الٹا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. پھر دوبارہ تسلی دیجیے، ناراض تو نہیں ہے، خفا تو نہیں ہو رہے مجھ سے. دوسری گزارش مجھے شیعہ بھائیوں سے کرنی ہے، کر لوں؟ اپنے علماء کی مخالفت نہ کیجیے. عالم ہر طرح کا ہر جگہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جب ایک اچھے ڈاکٹر کو، ایک برے ڈاکٹر کو چھوڑ کر اچھے ڈاکٹر کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اس ڈاکٹر کی برائی نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم دوسرے کے پاس جا رہے ہیں. آپ ایک انجینئر کو چھوڑ کے دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، اگرچہ پہلے والے انجینئر نے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ بھی کیا ہوتا ہے، پھر بھی آپ جاتے تو انجینئر کے پاس ہی ہے نا. آپ کو اگر قانون کا مسئلہ حل کروانا ہو اور کسی وکیل نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو تو بھی آپ قانون دان وکیل کے پاس ہی جاتے ہیں نا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قانون کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کسی وکیل نے زیادتی کی ہو تو آپ نے کہا اب میں مکینک سے جو ہے نا اپنا کیس لڑوں گا. ڈاکٹر نے، فلاں ڈاکٹر نے زیادتی کی ہے تو اب میں ڈاکٹر سے علاج نہیں کرواؤں گا، اب میں وہ ٹھیلا جو لگائے ہوئے ککڑی بیچنے والا ہے اس سے علاج کرواؤں گا. جائیں گے تو پھر بھی عالم کے پاس نا، جائیں گے پھر بھی وکیل کے پاس، جائیں گے پھر بھی انجینئر کے پاس. تو جس کو چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں اس کو کیوں یاد کیے بیٹھے ہیں؟ جو اچھا آدمی ہے اسے یاد کیجئے. معصوم تو صرف 14 ہے نا، معصوم تو صرف 14 ہیں. سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، سب غلط ہو سکتے ہیں، کوئی ایک صحیح ہوگا 50 غلط ہوں گے. تو ہمیں صحیح کو ذہن میں رکھنا ہوگا. جو قومیں اپنے علماء کی بے احترامی کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کرتی ہیں. اور قرآن نے ویسے ہی منع کیا ہے کہ جو جانتا نہیں ہے اس سے بات نہیں کرو. میں تو بریلوی اور دیوبندی علماء کے احترام کا قائل ہوں. اگر آپ کے علاقے کے اندر کوئی بریلوی مفتی عالم دین رہتا ہے اور آپ کو سامنے نظر آ جائے، آگے بڑھ کر اس کا احترام کریں، اسے سلام کریں اور جتا کے کریں کہ میں شیعہ ہوں اور آپ کا احترام کر رہا ہوں. دیوبندی عالم دین کا بھی احترام کریں، اس لیے کہ اگر عالم نہیں ہوگا تو بات کس سے ہوگی؟ قرآن تو منع کر رہا ہے کہ جاہلوں سے بات نہیں کرو. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جب ان کے سامنے کوئی جاہل آ کے کھڑا ہوتا ہے وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، بات نہیں کرتے. بات تو عالم سے ہوگی نا. تو خدا کے لیے اپنے علماء جو غلط ہیں ان سے آنکھیں بند کر لیجئے. سب صحیح نہیں ہے، مجھے پتا ہے، میرے قبیلے کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں. آپ سے زیادہ مجھے پتا ہے کہ کہاں مسئلہ، کہاں کمزوری ہے، کہاں پانی مرتا ہے. لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ پھر ہم انہیں چھوڑ کر ہم جو ہے وہ عالم کو چھوڑ کے مکینک سے بات کریں گے تو شرعی مسئلہ بتا دے. انجینئر سے پوچھیں گے تم شرعی مسئلہ بتا دو. قرآن اور حدیث کا جو عالم ہے، اور مجھے نقن صاحب کی تو بڑی حسین مثال یاد آ رہی ہے. وہ فرماتے ہیں بے عمل عالم دین کا بھی احترام کرو. سنیں جملہ، سنیں، بڑا قیمتی جملہ ہے. کہتے ہیں بے عمل عالم دین کا بھی احترام کرو، اس لیے کہ بے عمل عالم دین اس نابینا کی طرح ہے جو اندھیرے رستے پہ لالٹین لیے کھڑا ہے. اسے خود تو نظر آ نہیں رہا مگر تمہیں تو رستہ دکھا رہا ہے، تمہیں تو شرعی مسئلہ بتا رہا ہے، تمہیں تو قرآن کی حدیث اور قرآن کی تفسیر اور حدیث کی تشریح کر رہا ہے. تو یہ دو کام شیعہ حضرات بھی کر لیں، انشاءاللہ ترقی ہمارے قدم چوم رہی ہے، مستقبل ہمارا ہے. یہ دور بہت اچھا دور آیا ہے. جی ہم نے بہت نقصان اٹھایا مگر نقصان اس معنی میں نہیں جس معنی میں لوگ کہتے ہیں. انشاءاللہ ہم بہت ترقی کی طرف آگے جا رہے ہیں. ہم کالج بنا رہے ہیں، یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، ہاسپٹل بنا رہے ہیں، بچوں کے لیے اسکول بنا رہے ہیں. جی ہمارے اس علاقے میں بھی ہمارا کوئی مضبوط اسکول ہونا چاہیے. 8 10 20 50 زمیندار پیسے والے لوگ جمع ہوں اپنے بچوں کے لیے. میں آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں تھا، مجھ سے فرمان لگے مدرسے کتنے ہیں پاکستان میں؟ انہیں پتا تھا، مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا جی 500 مدرسے ہیں پاکستان میں ہمارے.
کہنے لگے اسکول کتنے ہیں؟ میں نے کہا جی 100 ہیں. اس وقت 100 تھے, اس وقت 150 ہو چکے ہیں الحمدللہ. میں نے کہا جی 100 ہیں. کہنے لگے 500 جب تک اسکول نہیں بنا لو چین سے نہیں بیٹھو. تم نے اپنے بچوں کو یہودیوں کے حوالے کیا ہوا ہے. وہی او لیول پڑھاؤ, وہی اے لیولز پڑھاؤ, وہی کیمبرج آکسفورڈ کی کتابیں پڑھاؤ, وہی گابا کی کتابیں پڑھاؤ, مگر خود پڑھاؤ. معلم تمہارا اپنا ہونا چاہیے, مدرس تمہارا اپنا ہونا چاہیے, ٹیچر تمہارا. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.